دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا شمار کیسے لوگوں میں ہے، زرخیز دل ہے یا سخت دل ہے۔ پھر ایک اور دل ہے، وہ دل کون سا ہے؟ کافر کا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو مزید اس کی بتائی کہ انہوں نے خود پیا، اور جو لوگ ہیں منافق کے دل سے جا کے اور ایسی زمین سے جو سخت ہوتی ہے پانی پیتے ہیں، لوگوں اپنے پلاتے ہیں، کھیتیوں کو سراب کرتے ہیں، اس کا ایک حصہ ایک اور ٹکڑے پر جا کے برسا، اور وہ ٹکڑا کیا کرتا ہے؟ وہ چٹیل میدان تھا، بالکل چٹیل میدان، اس پر پانی بھی نہ رکا اور نہ ہی کوئی سبزہ ہوگا۔ ایسا دل کس کا ہے؟ کافر کا۔ کہ اس کو اب دیکھیں جتنے بھی اس دنیا میں کافر ہیں، کتنا یوٹیوب پہ ڈیٹا پڑا ہے علم کا، اسلام کا، دین سے متعلق، تو یہ ان پہ نہیں برستا پانی اور نہ ہی کوئی سبزہ اگتا ہے، وہ تو کسی قسم کا فائدہ پہنچاتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ کر اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اور اس شخص کی بھی مثال ہے جس نے نہ خود اس کے ساتھ سر بھی نہ اٹھایا، نہ خود سمجھا، نہ ہی اللہ کی وہ ہدایت قبول کی جو اللہ کے رسول کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ کیا آتی ہے کہ دراصل بات دل کی ہے۔ علم اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے نا، ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد۔ ٹھیک ہے، تو ہدایت توفیق کے ساتھ ساتھ ارشاد بھی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں علم والی ہدایت دیتے ہیں، علم اگر ہمارے تک دین کا پہنچ رہا ہے تو یہ ہمیں ایک ہدایت مل رہی ہے، اور جب ہم اس ہدایت سے عمل کرتے ہیں اور ہمارے اعمال میں تبدیلی آتی ہے تو پھر پوری ہدایت ہمیں ملتی ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں سیکھنے کی، ہدایت توفیق ہمیں مل جاتی ہے۔ ہدایت ارشاد کے لیے ہمیں خود جدوجہد کرنی پڑتی ہے، خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، خود رہنمائی حاصل کرنی پڑتی ہے، ہاتھ پاؤں چلانے پڑتا ہے۔ علم اللہ نے دے دیا، اب بتائیں کہ اگلا سٹیپ تو ہمارا ہے نا، ہم نے کوشش کر کے اصل ہدایت تک پہنچنا ہے، قرآن کو اپنے لیے روشنی بنانا ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم پھیر پھیر کے آیات لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اس کا جو موضوع ہے وہ ہے وحی الہی کا علم حاصل کرنا، اس کے بعد اس پہ عمل کرنا، اس کی دعوت سے فائدہ اٹھانا، اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، اور یہ سب کے سب کام ایسے ہیں جن پہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں، اور پھر انسان اسی ہدایت کی بدولت ہدایت ارشاد تک پہنچتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر، جو ہدایت توفیق پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ارشاد تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ہدایت توفیق جو اللہ نے علمی ہدایت دی ہے، جو ہم علم حاصل کرتے قرآن کا، یہ بھی ایک ہدایت ہے۔ اس پہ شکر کیا ہے؟ اس کو عمل میں کنورٹ کیا جائے، جو سیکھتے ہیں اس پہ تدبر کیا جائے۔ تدبر کے بغیر قرآن پڑھنا یوں ہے جیسے کہ مردہ زمین کے اوپر بارش کا برسنا ہے، یوں سمجھے۔ اگر قرآن کے اندر تدبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیوں نہیں تدبر کرتے یہ لوگ، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جس شخص کا تدبر نہیں ہے قرآن میں، جو سوچتا نہیں ہے، جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، وہ دراصل مردہ زمین ہے اس کی۔ قرآن کو پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تفسیر بھی سیکھ رہا ہے، لیکن غور و فکر نہیں کر رہا، اس کی دماغ کی الجھنیں نہیں سلجھ رہی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی آیت سمجھ میں آتی ہے، پڑھتے ہیں، تو تدبر یہی ہے۔ کچھ لوگوں کو تدبر کی سمجھ نہیں آتی، تدبر کا مطلب دبر سے نکلا ہے، تدبر دبر سے ہے، دبر کا مطلب ہوتا ہے بیک، پشت کو کہتے ہیں۔
لفظوں کے پیچھے پیچھے بھاگنا، اس کے پیچھے پیچھے لگنا، اس کی پشت تک جانا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ دیکھنا کہ یہ بات ہمارے زندگی میں کس ٹاپک کی کس شعبے میں ریلیٹ کر رہی ہے اور ہم نے سے کیا سیکھا. یہ جو لرننگ پوائنٹس آپ سوچ کے نکالتے ہیں یہ بھی تدبر ہے. اسی سے ابتدا ہوتی ہے گہری باتوں کو سمجھنے کی. یہ آیت سیکھی، یہ پڑھی، اب اس آیت سے میرے لیے کیا لیسن ہے. کچھ تو آپ کو بتایا جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اچھا اس میں تو یہ بات بھی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، یہ تو مجھے نہیں بتائی گئی. اب نہیں بتائی گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنے لیے سمجھیں ہی نہ، بلکہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ آپ پر کھل رہا ہے، آپ کو زیادہ باتوں کی سمجھ آ رہی ہے، اس کو شیئر کرنا چاہیے. اس لیے تدبر کرنا عمل کرنے کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے. قرآن پہ تدبر ایک موٹیویشن ہوتی ہے، اس پہ ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اب کچھ لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ جن کے دل انتہائی مردہ تھے، کیونکہ پیچھے مردہ اور زندہ دل کی بات کی گئی ہے کہ کچھ لوگ ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی برکات سے. تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے تو جو بہت شرارتی ہوتے ہیں، جو فائدہ اٹھانے کی بجائے مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے دین کا، اللہ کی باتوں کا. ان میں سے پہلی قوم جو تھی سب سے پہلے مذاق اڑانے والی اور نبی کو ستانے والی، وہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم تھی، جن کو بہت زیادہ ستایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا. اور پھر اس سے مزید آگے لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کی پراپر. تو اس کے بارے میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ نوح میں بھی جو بتوں کا ذکر موجود ہے، یغوث، یعوق، نصر، سواع، تو یہ نیک لوگوں کے نام ہوتے تھے. تو جب وہ فوت ہو گئے تو کیا ہوا کہ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان لوگوں کے مجسمے بناؤ تاکہ تم ان کو یاد کر سکو اور پھر تمہیں اللہ کی یاد آئے. میں اس کے بارے میں کل سوچ رہی تھی کلاس کے بعد کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر نا نیکی کی طرف رغبت حاصل کرنے کے لیے کچھ بت بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمیں موٹیویٹ کریں گے نیکی کی طرف. آہستہ آہستہ وہ جو بت ہوتے ہیں، وہ جو عجل ہوتے ہیں، وہ ہمارا علم کم ہو جاتا ہے اور ہم بجائے ان سے موٹیویٹ ہو کر اللہ کی طرف بڑھنے کے ہم انہی کے پجاری بن جاتے ہیں. مثلا زندگی میں کچھ نیک لوگوں کی عقیدت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ نہیں یاد رہتا، وہ لوگ یاد رہ جاتے ہیں اور وہی آپ کی زندگی کے خدا بن جاتے ہیں. پھر اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں ہم، مثلا ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام کریں گے، یا سکرین کو لے لیں، سکرین سے انتہائی اٹیچ ہو جاتے ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو اسٹیٹس پہ ڈالنا سمجھتے ہیں کہ ہمارے احساسات ایسے ہیں تو ہم اس دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ بجائے وہ ریمائنڈر بننے کے وہ ہمارا ایمان اسٹیٹس تک رہ جاتا ہے. ہم بجائے اس فیلنگ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے اندر ہمیں دی ہوتی ہے کہ اس ایمان کو محسوس کرو، ہم اس میں ایمان کو محسوس کرنے کی بجائے پہلا سٹیپ یہ کرتے ہیں کہ جا کے پہلے اسٹیٹس پہ بات یہ شیئر کریں تو پھر خود عمل کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ شروع میں تو یہ ریمائنڈر ہمیں فائدہ دیتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بس یہاں تک محدود رہ جاتا ہے، علم مٹ جاتا ہے اور پھر انسان اس اسٹیٹس کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے. نیک کام ہوتا ہے لیکن اللہ کی اندر سے انوالومنٹ ختم ہو جاتی ہے. ایک لمحہ جو آتا ہے ہم اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ جب آپ پر ایمانی کیفیت طاری ہوتی ہے نا تو اس کو محسوس کریں پہلے اچھے طریقے کے ساتھ، پھر اس احساس کے بعد اس کو محسوس کرنے کے بعد مثلا آپ کا تلاوت کرنے کو دل کر رہا ہے یا قرآن کی کوئی آیت آپ کی مائنڈ میں کلک کیا، آپ اس پہ خوب سوچیں، اتنا سوچیں کہ آپ کا اندر آپ کا روح رگ جو ہے اس آیت کی وجہ سے بہت ایکٹیو ہو جائے اور ایمان آپ کا بڑھ جائے. آپ اس کے بعد اس سے جو سیکھ رہے ہیں، جو آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے، جو آپ کے اندر عمل میں چینجنگ آئی ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں.
کہ مجھے یہ آیت پڑھنے کا موقع ملا اور اس پر تدبر کرنے کے بعد میں نے یہ چیزیں سیکھی. اس سے یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اپنا اندر اپنا دل سیراب کرنے کے بعد جب ہم بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، وہ جو پانی اندر گیا، ایمان کیا ایک لمحہ آتا ہے. کبھی کبھار نا اچانک سے کوئی آیت پڑی، کوئی سین ایسے دیکھ لیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ جو پانی اندر جاتا ہے اس سے پھر باہر بڑا خوبصورت سبزہ نکلتا ہے. لیکن اگر پانی ہمیں ملا، ہم نے باہر ہی پانی رکھ دیا اور کہا جو دوسروں کو پلاتے ہیں خود بعد میں پی لیں گے، پھر تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے. پہلے اپنے اندر کو سیراب کرنا ہے، چیز یاد رکھنی ہے. پہلے اپنے اندر ایمان کو انڈیلنا ہے، اس کے بعد اس سے جو سبزہ نکلے گا لوگوں تک وہ پہنچانا ہے. پانی نہیں لوگوں کو دینا، لوگوں کو تاثیر دینی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے نا یہ، کہ جو ہمیں علم ملتا ہے نا، علم نہیں لوگوں تک پہنچائے، اپنے علم کی عمل کی صورت میں جو تاثیر باہر نکلتی ہے نا، اگر وہ لوگوں تک پہنچائی جائے تو باتیں دلوں پہ زیادہ اثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے بھی ایسے کیا کہ ریمائنڈرز بنا لی اپنے لیے. آہستہ آہستہ نسلیں فوت ہو گئی، علم مٹ گیا اور عبادت ان لوگوں کی اللہ کی بجائے ان لوگوں کے لوگوں نے عبادت کرنا شروع کر دی. تو یہی بات اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں میری قوم اللہ کے سوا عبادت نہ کرو کسی کی، وہی تمہارا رب ہے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں بڑے دن کا عذاب نہ سہنا پڑے. قوم کے سرداروں نے بجائے موٹیویٹ ہونے کے، بات کو سمجھنے کے، آج کے اس وقت کے تو سردار ایسے کرتے تھے، آج کا تو عام انسان بھی ایسے کرتا ہے. اس کو کبھی بات سمجھائی جائے، اپنی خامی کو ٹٹولنے کی، اپنے اندر کمی تلاش کرنے کی بجائے وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. سرداروں نے کہا اس کی قوم کی، بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. ہم بھی تو آج اس طرح کہتے ہیں نا، تمہیں کیا پتا ہو، تمہیں تو کچھ بھی نہیں علم، سارا علم تو میرے پاس ہے، تم کھلی گمراہی میں ہو، تم کام ٹھیک نہیں کر رہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں کوئی مینیج نہیں کرنا آتا، تمہارے پاس سکل نہیں ہے، تو مجھے سمجھانے نکلے ہو. کل کے چھوٹے سے انسان ہو، 2 لفظ کیا سیکھ لیے تو نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا. کوئی نیک کام شروع کریں یا پھر کسی بدعات کا یا رسومات کا بائیکاٹ کرنا شروع کریں نا، تو لوگ بجائے ہمارا ساتھ دینے کی، ایون کہ ہمارے پیرنٹس اور ہمارے گھر والے بھی کیا کہتے ہیں، تم گمراہ ہو گئے، قرآن پڑھنا شروع کیا، پتہ نہیں کس سے پڑھتے ہو. تو قرآن کے بعد گمراہی کیسے؟ جب انسان دل سے قرآن پڑھے اور سیکھے، اسے ہدایت ملے، انسان عمل کرتے، تو ایسے ہی لوگ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ. جب وہ دیکھتے ہیں ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو، تو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ گمراہ لوگ چلے جا رہے ہیں. تو آج کے دور میں بھی ریسنٹلی ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو میں اضافہ کرے اور ہمیں اس طرح کا نہ بنائے کہ ہم اپنے ایمان کو چیک کرنے کی بجائے دوسروں کے ایمان کو چیلنج کریں اور ان کو گمراہ کہیں اور ان کو کافر کہیں، مسلمان کو ایسا کہہ رہے ہیں. تو اس معاشرے کے، اس دور کے بڑے بڑے عالم دین جو اللہ تعالیٰ نے جن کو حقیقی علم سے نوازا ہے اور جو حق کی بات کر رہے ہیں، جو حقیقی علم قرآن اور حدیث کے مطابق بتا رہے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر کے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے ہماری امت کی گمراہی، ان سے بچ کے رہنا، یہ گمراہ کرتے ہیں. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے. تو اس طرح سے چاہے ہو سکتا ہے ان میں کوئی کمی بیشی ہو بھی، لیکن کسی کو اس طرح کہنا اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو اور مسلمان بہنوں کو تو کتنی بری بات ہوتی ہے. اپنا ایمان چیک کریں نا تو ہمارے اندر ایمان کی بوند بھی نہیں ہمیں نظر آتی. اپنا رس نکالے نا دل کا، ایمان کا، تو ہمارا حال اس سیب کی طرح ہے جو بڑا، جس کے اندر صرف پھوک ہوتا ہے، اور جس کو مشین کے ذریعے اس کا جوس نکالنے کی کوشش کریں نا، تو آپ 1 کلو بھی ایپلز کو کریں تو اندر سے چند قطرے جو ہیں وہ آپ کو اس کے جوس کے ملتے ہیں.
خالص جوس کے. یہ ہے ہمارا ایمان، چند قطرے بھی نہیں ہمارے اندر، اور لوگوں کو گمراہ کہنے میں ہم بہت زیادہ آگے آگے ہوتے ہیں. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کسی کو بھی. ایسے کہا تھا ہر امت، ہر قوم والوں نے نبیوں کو ایسے کہا تھا. آپ خود سوچیں کہ آج کے دور کے لوگ اگر عالم دین کو، حق بات پھیلانے والوں کو ایسا کہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو تو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوا، ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو کیا ہو گیا، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ بھی نیک عمل کر رہے ہیں، کوئی زندگی میں اندر نیا سٹیپ لیا ہے آپ نے توحید کی طرف، حق بات کی طرف، تو عشق پرابلمز آ جاتی ہیں، لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کو آپ کی لیگ پولنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. اللہ کے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. آپ نے صرف کیا کرنا ہے، تھوڑا سا کلیئر کرنا ہے. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، جو سارے جہان کا رب ہے، میں اس کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، اس کا ریپریزنٹیٹیو ہوں، اس کا ریمائنڈر ہوں، اس کا گائیڈر، اس کی طرف سے گائیڈر بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس لیے لوگوں سے بحث نہیں کرنی. انبیاء کبھی بھی الجھتے نہیں تھے لوگوں سے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے گزر ہو تو الجھو نہیں، بلکہ کیا کہو، قالوا سلاما. وہ لوگ کیا کہتے ہیں ایمان والے، جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے ان پر سلامتی بھیجتے ہیں. تو یہ نہیں کہ آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے، آپ کو برا بلا کہتا ہے تو آپ اس کو الٹا برا بلا کہنا شروع کر دیں. نہیں، کیا کہنا ہے، ان کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آنا ہے، اور آپ نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے کہ میری قوم، میرے پیارے لوگوں. یا قومی کتنا خوبصورت لفظ ہے. اے میری قوم، اے میرے ماں باپ، اے میرے بہن بھائیوں، اے میری دوست. جب آپ میری کا لفظ لگاتے ہیں نا تو سامنے والے کا دل تو ویسے پگھل جاتا ہے. یہ یا قومی اہلاک ہے ایک انبیاء کا. یا قومی ایک اپنائیت ہے، بیگانگی نہیں ہے کہ ایک بندہ لوگ آپ کو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کیچڑ آپ پہ اچھال رہے ہیں اور آپ ان کو اپنائیت دے رہے ہیں. تو یہ انبیاء کا طریقہ تھا اور ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے، تو ہم مایوس نہیں ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے کٹ کے نہیں گزرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کو سمجھانے کے لیے. اے میرے لوگوں، میرے پیارے لوگوں جو مجھے اس طرح کہہ رہے ہو، میں گمراہ نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، میں تو اللہ کے قرآن اور اس کے رسول کی بات کے مطابق عمل کر رہی ہوں. بس اتنا کہیں اور اپنی بات ختم کر دیں، بحث میں پڑے ہی نہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنا ظرف بھی عطا کرے، اتنا شعور بھی دے کہ ہم دوسروں کو گمراہی کا فتویٰ نہ دے سکیں، اور اپنے لیے اگر کوئی ہمیں ایسا کہے تو اس کو برداشت کر سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو بہت زیادہ نرم کر دے تاکہ وہ زرخیز دل سیراب ہو کر سرسبز ہو سکے اور لوگوں کو بھی فائدہ دے اور ہمیں بھی اس سے فائدہ پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تو آج کے آیات سے آپ نے کیا سیکھا، اور جنہوں نے کل کچھ پوائنٹ سیکھے تھے تھوڑا سا غور کریے کہ آج دوبارہ سے لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد ان کو کچھ نئی چیز ملی ہو، نئی بات کی سمجھ آئی ہو کہ جس کی کل نہیں سمجھ آئی تھی. تو تدبر کیجیے اللہ نے دوبارہ کیوں سنوایا، کیوں دوبارہ یہ ہم تک بات پہنچی، کیا نئی چیز مجھے ملی. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بھی اگر ہمیں سکھاتے ہیں نا اس پہ بھی حکمت ہوتی ہے، بس ہمیں ان حکمتوں کو تلاش کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب پہلے ہی آیات پڑھی تو اس میں یہی پوائنٹ سمجھ آیا تھا کہ جب مطلب مشکلات ہوتی ہیں تو ان کے بعد پھر بارش کی صورت میں انعام ملتا ہے، پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا تدبر تھا. تو آج جب آیات پڑھ رہے تھے نا تو مائنڈ میں آ رہا تھا کہ چلیں بارش بھی آ گئی
یعنی ہوا چلی پھر بارش آ گئی، نیکسٹ پروسیس کیا آنا چاہیے. تو ہم تشبیہ دے رہے ہیں نا دل کے ساتھ، اس زمین کو دل کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ زمین تقریباً ساری نا ایک جیسی ہوتی ہے، کچھ علاقوں کا فرق ہوتا ہے لیکن زمین یہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے نا. اس میں نا ہمارے کرنے کا بھی ایک کام ہوتا ہے، مجھے ہوتا ہے کہ بیج بونا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ہم نے اگر گندم کا بیج بویا تو اس میں سے چاول نکل آئے، چاول کا بویا تو اس میں سے گندم نکل آئے. ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جو ہم بیج بوتے ہیں نا پھر اسی سے فصل بنتی ہے. فصل بنانے والا بھی اللہ ہے، اس پہ بارش بھی اللہ برساتا ہے، ہوا بھی اللہ، وہ سب کچھ. لیکن ایک کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بیج بونا ہے. اب بیج کیسا بونا ہے وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم اچھا بیج بو رہے ہیں، بیج بونے کے بعد زمین کو نرم بھی کیا ہے، اس کو پانی وغیرہ دیا ہے، اس کے بعد پروسیس آتا ہے کہ ہم دعا کریں. ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ مدد کرے گا، اللہ یہ کام کرے گا. اللہ مدد کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم کہتے ہیں نا کہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہیلا کریں تو سیلا بنتا ہے. تو وہ ہیلا ہم نے کرنا ہوتا ہے، وہ بیج ہم نے بونا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے دل تک اچھی بات پہنچا رہے ہیں تو وہ ہمارا بیج ہے. اس میں سے جو اب آگے سے فصل نکلے گی وہ اچھی ہوگی، خوشبودار ہوگی، نرم ہوگی، پھلدار ہوگی، چیزیں جو نکلیں گی. لیکن اگر ہم دل تک ہی نیگیٹیوٹی پہنچا رہے ہیں تو وہ پھر جو اثرات پائے رہیں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، پھر وہ جھاڑیاں ہی نکلیں گی باہر. اور یہ ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ پازیٹیوٹی کا اثر آپ کے فیس پہ نظر آتا ہے، تو وہ نظر آتا ہے کیونکہ دل تک اچھی بات جا رہی ہوگی تو باہر جو ہمیں آؤٹ پٹ ملے گی وہ بھی اچھی ملے گی. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے نا کہ زمین میں بیج بھی بو دیا، فصل بھی اگ گئی، اب ایک سیزن گزر گیا اس کا. نیکسٹ سیزن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ سے کھودا جاتا ہے اس زمین کو. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس علم پہنچ رہا ہے، ہم نے اس پہ عمل کر لیا ہے تو اس پہ نہیں رک کے رہنا. اب اگر اسی فصل پہ ہم اکتفا کر دیں گے تو پھر نیکسٹ ٹائم تو ہمیں کچھ اور نیا ملے گا نہیں. ہم نے جتنا علم دیا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اپنے دل کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے، یہ چیز نہیں ہے. فصل کی ضرورت ہوتی ہے نا، اگر ایک سیزن میں گندم چاہیے تو اگلے سیزن میں ہمیں چاول چاہیے. تو اسی طرح ہمارے دل کو ضرورت ہوتی ہے تبدیلی کی، ہمارے دل کو ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کبھی علم لیا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس کوئی نئی چیز آنی چاہیے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس فصل کو اگا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کام کیا ہے. تو جب ایک دفعہ فصل بو دی اس کے بعد ہمارا کام صرف اس کو پانی دینا ہے، اس کو آگے بڑا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اسی طرح اگر ہمارے پاس علم آ جاتا ہے، ہم نے صرف اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. علم نہیں پہنچانا دیر تک عمل کوشش کرنی ہے، باقی ہدایت آگے اللہ تعالیٰ دے گا. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہواؤں کے ساتھ، موسم کے ساتھ فصل بدلتی ہے. تو اسی طرح ہمارے دل کو بدلنا ہے، ہمیں ماحول دیکھ کے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جب ہوا بدلتی ہے، موسم بدلتا ہے تو فصل بدلتی ہے. اسی طرح ہم نے اپنے دل تک جو علم لے کے جانا ہے، اگر آج جو ریکوائرمنٹ ہے آج کے ماحول کی اس جیسا علم لے کے جانا ہے، تبھی اس میں سے اچھی فصل بھی نکلے گی. جزاک اللہ خیر. جی ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں مزید اضافہ کرے. تو آپ کے لیے نا ایک اسائنمنٹ بھی ہے کہ چونکہ ہم نے آج حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ کیا ہے تو اس میں بہت سے لیسن ہیں اور بہت سی چیزیں سیکھنے کی. اور یہ پہلے پیغمبر تھے جن کو انتہائی تمسخر ان کا اڑایا گیا اور ان کا مذاق اڑایا گیا اور توحید کی پراپر پریچنگ انہوں نے شروع کی تھی. تو آپ کے لیے اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے نا حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو ڈیٹیل میں اس کا مطالعہ کرنا ہے اور پھر اس سے خود ہی اپنے لرننگس پوائنٹ سیکھنے ہیں، پھر آپ نے شیئر کرنے ہیں. اور کلاس میں بھی جب ہم مزید سیکھیں گے تو ہمیں پھر باتوں کو ریلیٹ کرنا نا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی باتیں ہیں تو اس کو ریلیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کون سی برائیاں تھیں جو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کی اور کون سی چیزیں تھیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے برداشت کی. جی کل اسٹوڈنٹس نے کلاس نہیں لی اور ان کا
فیڈ بیک ہے کہ کل میں نے کلاس نہیں لی تھی، لیکن میری دوست نے کہا تھا کہ تمہارے لیے آج کے آیات میں بہت تدبر والی باتیں تھیں، تو میرا دل کیا کہ میں بھی سن لیتی، اور اللہ تعالیٰ نے آج سنوایا. شاید آپ کے لیے ہی دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کوشش کو دوبارہ سے کرنے کا حکم دیا ہے. دعاؤں والی جو بات ہے، اتنے سال بہت دعائیں کی، بہت کچھ مانگا، اتنا رو کے مانگا، لیکن میں اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوئی، اور میں نے دعا مانگنا نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لی. اور ان دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہی اصل یہ تھا. اور قرآن جیسا تو کچھ ہے ہی نہیں. جو بات میں رات کو سوچتی ہوں یا ڈسکس کرتی ہوں تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہی بات صبح لیکچر میں ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے اب قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے. الحمدللہ یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. آج اگر آپ دیکھیں نا، بہت سی اچیومنٹس ہم سمجھتے ہیں، ڈگری لے لینا اور بہت سے خواب ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایک تعلق کا جڑ جانا، کنیکشن جو ہے، یہ جو باتیں کرتا ہے نا قرآن، یہ باتیں کرنا قرآن کا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ توفیق دیتا ہے، اور جس کے ساتھ قرآن باتیں کرتا ہے نا، اس کو بہت زیادہ مبارکباد بھی پیش کرنی چاہیے کہ ایک ایسا کام جو انسان خرید نہیں سکتا، جو انسان کسی سے سیکھ نہیں سکتا، انسان کو خود ہاتھ پاؤں مار کر تعلق جوڑنا پڑتا ہے. انسان سفارش نہیں کر سکتا. مثلا اگر آپ کسی دوست کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کسی کے اندر سفارش اس کو جا کے کہیں کہ میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہوں، آپ کو کسی نہ کسی طریقے تک اس بندے تک پہنچا دیتی ہے. لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے جو دل تک انسان خود اللہ کی مدد سے پہنچا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس قرآن کے پاس جا کے سفارش بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ باتیں کیا کرو. آپ کو خود اس کو جو ہے نا ٹائم دینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ایفرٹس کو بھی قبول کرے، اور ہمیں قرآن کے پانی سے ہمیں سیراب